کراچی سمیت سندھ میں آج سے 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن نافذ، محکمہ داخلہ سندھ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں پابندیوں میں نرمی کا بھی سوچ بھی نہیں سکتے، مثبت کیسوں کی شرح بڑھ رہی ہے، اسپتالوں میں گنجائش ختم ہو رہی ہے۔ لاک ڈاؤن میں دکانیں اور شاپنگ مال شام 6 بجے کے بعد بند رہیں گے۔ نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ شادی ہال، سینما ہال اور تمام تفریح مقامات بھی بند رہیں گے۔ ریسٹورانٹس کو پارسل کی اجازت ہوگی۔ میڈیکل سٹور، گروسری کی دکانیں اور پیٹرول پمپ کھلے رہیں گے۔ ایکسپو سینٹر، بیوٹی پارلر اور کھیلوں کی ٹورنامنٹ پر پابندی ہوگی۔ ایس او پیز کے ساتھ آج سے سیاحت کی اجازت۔ پاکستان کی قدرتی حسن سے مالا مال وادیاں پھر سے کریں گی سیاحوں کا استقبال۔ وزیر اعظم عمران خان کے عزم کی جیت، معیشت کے لیے سیاحت کے فروغ کو اہم قرار دیا۔ کورونا مریضوں کی تعداد کم ہوتے ہی سیاحوں کے لیے حسین وادیوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ ہوٹل، گیسٹ ہاؤس سیاحوں سے کورونا منفی رپورٹ طلب کریں گے۔ ویکسینیٹڈ افراد سرٹیفکیٹ جمع کروانے کے پابند ہوں گے۔ داخلی راستوں پر ہیلتھ ڈکلیریشن فارم پر کرنا ہوگا۔ غیر ملکیوں کے لیے ٹیسٹ، قرنطینہ اور ویکسینیشن پالیسی پر عمل لازمی قرار۔ اپوزیشن کے سرگرم ہونے کی امیدیں روشن، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں دوریاں ختم۔ شہباز شریف کے رابطے پر پیپلز پارٹی نے ہاں کر دی۔ پیپلز پارٹی کا وفد پی ڈی ایم رہنماؤں کے ساتھ شہباز شریف کے عشائیے میں شرکت کرے گا۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی سربراہی یوسف رضا گیلانی کریں گے۔ وفد میں راجہ پرویز اشرف، شیری رحمان، قمر زمان کائرہ شامل ہوں گے۔ وفد چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ہدایت پر شرکت کرے گا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ساتھی رہنماؤں کو آئندہ حکمت عملی کے لیے آج عشائیے پر بلا رکھا ہے۔ اگر حکومت گرانا کسی کا مقصد ہے تو شوق پورا کر لے۔ حکومت کسی پریشر گروپ کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا پارٹی کور کمیٹی اجلاس سے خطاب، کہا کبھی کسی کے خلاف کیس بنانے کا کہا نہ ختم کرنے کا۔ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، مجھ سے رعایت کی توقع نہ رکھیں۔ کوئی سمجھتا ہے موٹر سائیکل سے لینڈ کروزر بنا لے تو میری پارٹی اس کے لیے نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ترین گروپ کے رہنماؤں سے ملاقات پر بریفنگ دی، بولے پنجاب حکومت کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنائے گی۔ تحقیقاتی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، ہم کسی ادارے پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ جہانگیر ترین کے علاقے میں اعلیٰ پولیس افسر کا تبادلہ، ڈی پی او لودھرا قرار حسین کو ایس ایس پی انویسٹیگیشن گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا۔ عبدالرؤف بابر لودھرا کے نئے ڈی پی او مقرر، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو۔ جس مقصد کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے مجھے نیو یارک روانہ کیا تھا، اس میں ہمیں کامیابی دی۔ وہ جو خوریزی ہو رہی تھی اس میں فی الحال وقفہ آ گیا ہے۔ پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر کامیاب مشن، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وطن واپس پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو، کہا پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو، جس مقصد کے لیے وزیر اعظم نے بھیجا تھا اس میں کامیاب رہا۔ ہمارا پہلا مقصد یہی تھا فلسطین میں فوری خون ریزی روکی جائے۔ فلسطین میں سیز فائر کا اعلان ہو گیا ہے، مسئلہ فلسطین کا ایک مستقل حل تلاش کرنا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں پاکستان کی نمائندگی کی، مسئلہ فلسطین مؤثر طور پر اٹھایا، فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے انٹرنیشنل فورس کی تعیناتی کا مطالبہ کیا۔ شاہ محمود قریشی کے جنرل اسمبلی سے خطاب کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ فلسطین کے آزادی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ہم اپنے ایک ایک شہید کا بدلہ یہودیوں سے لیں گے۔ اسرائیل کی بربریت کے خلاف کراچی میں جماعت اسلامی کا فلسطین مارچ، قومی اور فلسطینی پرچم اٹھائے، ہزاروں افراد کی شرکت۔ امیر سراج الحق نے مسلم ممالک سے اسرائیل کے خلاف جہاد کے اعلان کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں او آئی سی میں صرف مذمتی قراردادیں پاس کرنے سے فلسطین آزاد نہیں ہوگا۔
जंग में यहूदी फौजियों के दांत खट्टे करने वाली हमास के सीनियर रहनुमा इस्माइल हानिया ने भी वीडियो लिंक पर खिताब किया। मार्च में फ़लस्तीनी परचम थामे घुड़सवार भी शामिल। लाहौर में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। चेरिंग क्रॉस पर रैली में नौजवान स्केटर्स ने भी हिस्सा लिया। रावलपिंडी, पेशावर समेत कई शहरों में इसराइल मुखालिफ रैलियां और मुजाहरे। पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस कदर उन्होंने अनथक मेहनत से मेरे हल्के के अंदर डेवलपमेंट के काम कराए। पिछले 65 सालों से जो लोग गंदा पानी पीते थे, आज मेरे हल्के में 35 करोड़ की लागत से डेवलपमेंट के फंड उन्होंने शुरू कराए। कल तक वजीर आला पंजाब से नाराज जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा नज़ीर चौहान का वजीर आला पंजाब की हिमायत में वीडियो पैगाम। कहा, माजी में सिर्फ वादे हुए, अब काम हो रहा है। हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाने पर वजीर आला उस्मान बुज़दार का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर इस्तदारत तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। शुरका की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के ट्वीट की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, इलेक्शन कमीशन में जो हो रहा है वो दुरुस्त नहीं। टेक्नोलॉजी की मदद के बगैर शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। रवां साल पंजाब और पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन कराने की हिदायत भी कर दी। स्टेबलाइजेशन के साथ साथ ग्रोथ भी आना शुरू हो गई है। 3.94 लोगों ने कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया है। ये एक बड़े शफाफ तरीके से प्लानिंग डिवीजन ने किया है। 5% हमें ग्रोथ दिखानी चाहिए, वो हो सकती है, और उसके अगले साल 6% प्लस हो सकती है। हुकूमती इक़दामात से माशी तरक्की शुरू हो गई। ग्रोथ रेट 5%, आइंदा साल 6% रहने का इम्कान। माशी तरक्की को मुतनाज़े न बनाया जाए। हमें किसी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं। किसी को नंबर्स पर शक है तो आकर देख ले। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, पूरे मुल्क से पैसा जमा होता है और 85% फंड 9 शहरों पर खर्च होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसे यकसां तौर पर तमाम इलाकों की तरक्की पर लगाने हैं। FBR की वसूलियाँ बढ़ने तक हुकूमत मकरूज रहेगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी से सख्ती से निमटने पर जोर भी दिया। बोले, कोशिश होगी किसान अपनी पैदावार खुद मंडी में बेचे। नून लीग ने मौशी तरक्की के आदादो शुमार झूठे करार दे दिए। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, विफाक में रिकॉर्ड तब्दील करके मंसूबे शुरू किए जाते हैं। पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म है। हुकूमत नवाज और शहबाज के मंसूबे रीब्रांड करके अपने नाम से शुरू कर रही है। मोहम्मद जुबैर ने कहा, 2 करोड़ लोग खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 33% कम हो गई। शौकत तरीन ने खुद कहा था, 2.5 साल में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। मिफ्ता इस्माइल बोले, असद उमर और अब्दुल हफीज शेख तो बुज़दार जितना काम भी ना कर सके। वज़ीर ममलिकत फरूख हबीब का नून लीग के अरस्तुओं को मुनाजरे का चैलेंज। कहा, नून लीग वाले मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स बनाने का तजुर्बा रखते हैं। मुआशी मामलात में उन्हें नहीं बोलना चाहिए। इदारा शुमारियात का डाटा चैलेंज नहीं किया जा सकता। माजी में बंद होने वाला पावरलूम सेक्टर फुल पावर में आ चुका है। इमरान खान ने क्रेडिट कार्ड मईशत को बरामदात पर मबनी मईशत बना दिया है। शहबाज गिल कहते हैं, माजी की हुकूमतों ने मुल्क को कंगाल किया। इमरान खान ने चोरी की, न करने दी। फिरदौस आशिकावान कहती हैं, झूठ, मुनाफिकत और प्रोपेगेंडा पर मबनी बयानिया नहीं चलेगा। कम होती महंगाई ने करप्ट माफिया के औसान खता कर दिए हैं। PTI मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रही है। इमरान खान को रोका ना गया तो ये घर घर मौशी बदहाली की आग लगा देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मौशी बर्बादी की दास्तानें छोड़कर इमरान खान मुल्क से बाहर चले जाएंगे। दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले इमरान खान गिरेबान में झांकें। अवाम मौशी जराइम पर उन्हें माफ नहीं करेंगे। नेशनल अकाउंट्स कमेटी का जारी माली साल में ग्रोथ रेट का अबूरी तखमीना 3.94% है। स्टेट बैंक का कहना है, रवा माली साल के आगाज से मजबूत इक्तिसादी बहाली जारी है। मुतहर्रिक इक्तिसादी सरगर्मी की बुनियाद पर पैदावारी शरह की पेशगोई मार्च में दी थी। नेशनल अकाउंट्स कमेटी में डाटा ज़ेर बहस आया।
تخمینہ اسٹیٹ بینک کی مکمل حمایت اور اتفاق رائے سے منظور کیا گیا۔ کمیٹی کے معاشی جائزے اور موقف پر بے بنیاد اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ میاں صاحب کو مشورہ دوں گا فوری طور پہ پاکستان واپس آ جائیں، تو ان کا اپنا ملک ہے، اپنی دھرتی ہے، ادھر آئیں، واپس آئیں، بڑی اچھی طریقے سے سرکار ان کی دیکھ بھال بھی کرے گی، بڑے سیکیور جگہ پہ رکھے گی۔ نواز شریف کے ساتھ لندن میں کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم، نواز شریف کو لندن میں خطرہ ہے تو فوراً وطن آئیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں نواز شریف کو ہم محفوظ جگہ پر رکھیں گے، جو جیل سے گیا ہے اسے جیل ہی میں واپس رکھا جائے گا۔ جہانگیر ترین نے اگر کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا تو سرخرو ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا عمران خان اپنی سیاسی بنیاد سے منحرف ہو جائے، قانون کے تقاضے ضرور پورے ہوں گے، کوئی دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ چودھری نثار علی خان کا آج بطور رکن پنجاب اسمبلی حلف اٹھانے کا اعلان، کہا حلف اٹھانے کا مطلب اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا نہیں، حلقے میں سیاسی حالات اور محرکات کو کنٹرول کرنا ہے۔ حلف اٹھانے کا فیصلہ حلقے کے عوام کی مشاورت سے کیا، اسمبلی سے تنخواہ ٹی اے ڈی اے سمیت کوئی مراعات نہیں لوں گا، الیکشن کا بائیکاٹ کرنا اور میدان کھلا چھوڑنا بڑی سیاسی غلطی ہوگی۔ عازمین حج کے لیے سعودی وزارت صحت کی منظور شدہ ویکسین لگوانا لازمی ہوگا۔ ویکسین کی دوسری ڈوز سعودی عرب میں داخلے سے 14 دن پہلے لینا ہوگی۔ سعودی وزارت صحت نے رواں سال غیر ملکی عازمین حج کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ کہا گیا ہے کہ عازمین کو ویکسینیشن کارڈ کے ساتھ انفرادی طور پر ثبوت دینا ہوگا۔ عازمین کو سعودی عرب میں داخلے کے بعد 3 دن قرنطینہ کرنا ہوگا۔ تمام احتیاطی تدابیر اور SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار۔ پاکستان نے پہلے ہی چینی ویکسینیشن شامل کرنے کی درخواست دے دی ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور کہتے ہیں سعودی عرب سے رابطہ ہوا ہے۔ رواں سال غیر ملکیوں کے حج سے متعلق ابھی سعودی وزارت صحت نے صرف سفارشات دی ہیں، حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ پاکستان میں 12 بھارتی سفارتکار اور ان کے اہل خانہ قرنطینہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا 2 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا، دیگر کا PCR نیگیٹو تھا۔ NCOC کی ہدایت پر بھارتی سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کو قرنطینہ کی ہدایت کی گئی۔ بھارتی ہائی کمیشن کو بھی NCOC گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کی ہدایت کی گئی۔ فنگس چل رہا ہے، بلیک فنگس جس کا نام دیا گیا ہے، وہ اس کو ہو چکا ہے۔ اس کا 3 دن پہلے سرجری بھی ہوئی تو اوپر کا جبڑا اس کا نکال دیا گیا ہے، تو اس کی آنکھ بھی نکالنے کو ڈاکٹر نے بولا ہے۔ یہاں پر 3 دن سے انجیکشن کے لیے میں پریشان ہو رہا ہوں، جب سے گورنمنٹ نے اپنے انڈر میں لیا ہے تب سے مجھے کوئی انجیکشن اویلیبل نہیں ہو رہا۔ ہاسپٹل والے بول رہے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں۔ بھارت میں کورونا کے بعد نیا چیلنج، بلیک اور وائٹ فنگس تیزی سے پھیلنے لگا۔ 5 ریاستوں میں 1 ماہ کے دوران 7000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ 4 ریاستوں نے بلیک فنگس کو وبائی مرض قرار دے دیا۔ کورونا کے باعث یومیہ ہزاروں ہلاکتیں گنگا کنارے قبرستان بن گئے۔ مائرہ قتل کیس میں اہم پیش رفت، مقدمے میں نامزد ملزم ظاہر جدون کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ظاہر جدون اپنے بھائی اور کزن کے ساتھ تھانے آیا تھا۔ ملزم 3 مئی کو ہونے والے مائرہ قتل کے مقدمے میں نامزد ہے۔ مائرہ کے والد کا کہنا ہے پولیس تعاون کرتی تو آج بیٹی زندہ ہوتی۔ IG پنجاب نے انصاف دلانے کا وعدہ کیا ہے۔ PSL 6 کے باقی میچز کے لیے کووڈ پروٹوکولز مزید سخت، کھلاڑیوں کو پبلک ٹرانسپورٹ پر آنے سے روک دیا گیا۔ PCB کی گاڑیوں پر کھلاڑیوں کو ہوٹل لایا جائے گا۔ پروٹوکولز کی خلاف ورزی پر کھلاڑی کو فوری طور پر الگ کر دیا جائے گا۔ اور فلمی پوسٹرز میں رنگ بھرنے سے کریئر شروع کر کے فلمی کرداروں سے شائقین کی زندگی میں خوشیوں کے لازوال رنگ بھرنے والے اداکار، گلوکار، قلمکار اور ہدایت کار رنگیلا کو ہم سے بچھڑے 16 برس بیت گئے۔ 650 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے رنگیلا کے کئی کردار آج بھی فلمی پرستاروں کے دلوں میں تازہ ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں